मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह वालों पर तो परेशानी आती रहती हैं। जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को जल्द दूर फरमा देता है। अल्लाह ताला की आजमाइशें आती रहती हैं। तो ऐसे ही एक बादशाह था, दकियानूस नाम था। अच्छा, ये कुरान का किस्सा है, कुरान का वाक़िया है, कोई मनगढ़ंत कहानी और किस्सा नहीं है। बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोगों से अपनी पूजा करवाता था। वहीं पर लोगों को एक नुस्खा मालूम चल गया कि अल्लाह एक है, वही वाहदहू ला शरीक है। जब लोगों को यह मालूम चला तो लोगों ने कहा कि भाई हम बादशाह की इबादत क्यों करें, बादशाह को खुदा क्यों माने, जब हमको मालूम चल गया है कि अल्लाह ताला एक है। तो हम क्यों ना यहां से, इसकी मिल्कियत से निकलकर दूर चले जाएं। अगर यहां रहेंगे तो यह कत्ल करवा देगा, यहां रहेंगे तो यह मरवा डालेगा, यह कैद में डलवा देगा। तो इन लोगों को जब ये नुस्खा मालूम चला तो इन लोगों ने मशवरा किया कि रात ही रात में हम लोग यहां से दूर निकल जाएंगे, बादशाह की मिल्कियत से दूर निकल जाएंगे। बादशाह जालिम है, ये हम लोगों को जरूर कैद करवा देगा। तो इन लोगों ने जब मशवरा किया तो रात ही में ये लोग चल दिए। चलते रहे तो रास्ते में इनको एक चरवाहा मिला, चरवाहा से मुलाकात हुई, उसको बताया उस नुस्खे के बारे में कि अल्लाह एक है। तो उसको समझ में आया तो उसने कहा भाई मुझे भी साथ में ले लो। वो भी साथ में हो गया, एक दो लोग और इनके साथ में हो गए। अब इन लोगों का काफिला निकल गया और उन लोगों के साथ में कुत्ता भी था, तो कुत्ता भी इनके साथ हो लिया। अच्छा, वो कुत्ता और कुत्तों में से नहीं था, उसने भी अपनी ज़बान हाल से कहा होगा, अपने तरीके से कहा होगा कि हम उन कुत्तों में से नहीं हैं कि जो लोगों को देखकर लोगों पर भौंकें। हम तो अल्लाह वालों की सोबत में रहने वाले हैं, तो हमें भी अपने साथ ले चलो। तो इन अल्लाह वालों ने उस कुत्ते को भी साथ में ले लिया, तो कुत्ता साथ में चलता रहा। एक गार में जाके ये लोग वहां बैठ गए, इसलिए कि यहां आराम करेंगे, यहां सोएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो गार में जब ये लोग आराम करने लगे, वो कुत्ता भी गार में बैठ गया। अब जरा देखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर मुमकिन चीज पर कादिर है। कुत्ता भी वहीं बैठा रहा और ये लोग गार में सो गए, इनको नींद आ गई। और कितने दिनों तक सोए? एक दो दिन तक नहीं सोए, 309 साल तक सोते रहे। कोई जिस्म गल जाता, सड़ जाता या कुछ भी हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोग इधर सोए और इधर दकियानूस बादशाह था। 309 साल के अरसे में इधर कई बादशाह बदल गए, कई बादशाह आए चले गए। 309 साल के बाद जब इन लोगों की आंखें खुली तो उठे तो ऐसा एक दूसरे से कहने लगे कि अरे अभी तो सोए थे और अभी आंख खुल गई, अभी सोए थे अभी आंख खुल गई। और वो कुत्ता भी बैठा रहा, कुत्ता भी 309 साल तक जिंदा रहा, मौत नहीं आई। अच्छा, इधर जो बादशाह अब आया था वो नेक बादशाह था, अल्लाह वाला था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, बादशाहत खत्म हो जाती है, बादशाहत बदल जाती है। तो बदलते बदलते अब यहां पर नेक बादशाह आया था। तो उसका ये कहना था कि अल्लाह ताला जिस्म के साथ उठाएगा, सिर्फ रूहें जमा नहीं होंगी बल्कि जिस्म भी जमा होंगे। जिस्म के साथ अपने अपने जिस्म में रूहों को डाल दिया जाएगा, यानी जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, उनके जिस्मों में उनकी रूहों को डाल दिया जाए। ये मसला चल रहा था उस टाइम। लोगों का ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला जिस्मों को कैसे जमा कर सकता है, रूहें जमा होंगी जिस्म नहीं जमा होंगे। ये मसला चल रहा था। तो उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की थी, मौला तू कोई ऐसा वाकया दिखा दे, तू ऐसा कोई करिश्मा दिखा दे कि ये मसला हम लोगों का हल हो जाए, इन लोगों को पता चल जाए कि तू जिस्मों में जानों को डाल सकता है, जिस्मों को दोबारा उठा सकता है, इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये मसला चल रहा था। इधर ये लोग 309 साल तक सोते रहे और इनके जिस्म पर कोई हरफ नहीं आया, इनको पता भी नहीं चला कि 309 साल तक ये सोते रहे। ये उठे, अपने अपने कपड़े झाड़े और कहा अरे अभी तो सोए थे और इतनी जल्दी आंख खुल गई। एक ने कहा अरे ऐसा लगता है कि असर में सोए थे और मगरिब में आंख खुल गई। जो बंदा नेक होता है, अल्लाह वाला होता है, जब वो इंतकाल कर जाता है तो उसको ऐसे सुला दिया जाता है
اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے ایسے سوئے تھے جیسے کہ ابھی عصر میں سوئے اور مغرب میں آنکھ کھل گئی. اب جب اٹھے تو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. تو فطرت کا تقاضا ہے انسان کھانا کھائے گا نہیں تو اس کو بھوک تو ستائے گی, پانی نہیں پیے گا تو پیاس تو لگے گی. تو ان کو جب بھوک پیاس لگی تو ایک شخص کو ان لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ شہر میں اور جانے کے بعد کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو ہم لوگوں کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک شخص اس میں سے مارکیٹ گیا, شہر گیا, تو جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پوری عمارت چینج, پورا شہر چینج, دکانیں سب الگ الگ لگ رہی ہیں. آخر یہ کیا ہے کہ سارا کچھ چینج لگ رہا ہے. کہا چلو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں. تو ایک دکان پر گیا کوئی سامان لینے کے لیے, تو دکان والے کو اس نے وہی سکہ دیا اور کہا ہمیں یہ فلا فلا چیز دے دو. دکان والے نے سکہ دیکھا, کہا میاں یہ سکہ تمہیں کہاں سے مل گیا, ایسا لگتا ہے تم تو بہت مالدار ہو, تمہارے پاس تو خزانہ ہوگا. کہا اما میاں کیسی بات کرتے ہو, یہ سکہ لو, ہمیں ہماری چیزیں دے دو جو ہم نے آپ کو بتایا ہے, آپ الگ سے باتیں کیوں کرتے ہو. کہا میاں آپ تو بہت مالدار لگتے ہو, آپ کے پاس خزانہ ہوگا, کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پہلے چلتا تھا, آپ 309 سال کے بعد یہ سکہ لائیں گے اور مجھ سے سامان مانگیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں. کہا 309 سال کیا بات کر رہے ہو, یہ سکہ تو میرے پاس, اور ابھی ہم آئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہم سوئے اور آنکھ کھلی تو بھوک لگی پیاس لگی تو آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آئے. اس نے کہا میاں یہ 300 سال پرانا سکہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی کا سکہ ہے, 300 سال پرانا نہیں. تو اتنے میں وہاں پر بھیڑ جمع ہونے لگی, بادشاہ تک خبر گئی کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ابھی سویا ہوں اور یہ سکہ میرا ابھی کا ہے, 300 سال پرانا نہیں ہے, لیکن یہ 300 سال پرانا سکہ دے کے کہہ رہا ہے کہ ابھی کا سکہ ہے. تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ دوڑتا ہوا, بھائی کیا واقعہ ہے. اس نے جب بادشاہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے وہ بادشاہ کیا ہوا, دقیانوس بادشاہ کیا ہوا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ وہ تو 300 سال پرانا بادشاہ ہے, وہ تو 300 سال پہلے گزرا ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ, ابھی تو ہم اس سے چھپتے چھپاتے آئے ہیں اور ابھی تو ہم سوئے ہیں اور ابھی ہم اٹھ گئے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 300 سال کا عرصہ ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو مسئلہ ہم حل کروانا چاہتے تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا. کہا یہ بتاؤ کہ تم کتنے لوگ ہو. کہا ہم اتنے لوگ ہیں, فلا فلا غار میں وہ لوگ ہیں موجود, ہم وہیں سو رہے تھے اور ہم ابھی سوئے ہیں اور ابھی اٹھ گئے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ بھی بادشاہ بن گئے, تو اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور زیادہ یقین ہو گیا ہے. تو اب بادشاہ اور اس کے پیچھے پورا مجمع عوام اس غار کے سامنے گئے. اب غار میں جو موجود لوگ تھے ان لوگوں نے کیا سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ہمارا دوست ہمارا ساتھی پکڑا گیا, اب ہم لوگ بھی پکڑے جائیں گے. بادشاہ نے کہا اب لوگ باہر آ جاؤ. جب یہ سب باہر چلے گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ واقعی ہم لوگ ابھی سوئے تھے اور ابھی آنکھ کھل گئی. تو لوگوں نے کہا کہ واقعی اللہ ایک ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. ہم لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو جمع فرمائے گا, جسموں کو جمع نہیں فرمائے گا. یہ واقعہ دیکھ کر ہم کو معلوم چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسموں کو جمع فرمائے گا, جس کا جسم ہوگا اس کے جسم میں اس کی روح ڈال دی جائے گی, اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پتا چلا نیک لوگوں کی صحبت میں اگر برا شخص بھی رہتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں, نیک لوگوں سے باتیں کریں, نیک لوگوں سے ملیں, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو سنوار دے گا. نیک لوگوں کی اگر صحبت مل گئی تو یہ سمجھو کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اگر برے لوگوں کی سنگت میں پڑ گئے تو یاد رکھو کہ تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے, برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے, دنیا کے قریب کر دیں گے. کیونکہ جو برا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں بھی برا ہوتا ہے اور اپنے دوست کو بھی برا بنانا چاہتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں کہ جو نہ پان سگریٹ بیڑی پڑیا کچھ نہیں کھاتے تھے,
لیکن وہ برے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھے، برے لوگوں کی صحبت انہیں ملی تو وہ بیڑی بھی پینے لگے، سگریٹ، پان اور تمباکو وغیرہ یہ سب ان کی شروع ہو گئی۔ تو کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں اس نے کہا بھائی ایک دم لگایا، ایک سگریٹ بھی، کہ بھائی تھوڑا سا پی کے تو دیکھو اچھا لگتا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا۔ تو ایسے دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑ گئی۔ اور بھی کوئی شرابی ہے تو اگر شرابی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو اس نے ایک پیک لگایا تو کہا بھائی تھوڑا سا گھونٹ مار کے تو دیکھ، تو اگر تھوڑا سا بھی ایک دن بھی اس نے لے لیا تو دوبارہ ضرور وہ پینے لگے گا۔ ایسے ہی کوئی جوا کھیلتا ہے، جواری ہے، تو جواری کے اگر کسی کی دوستی ہو گئی نا تو جواری بھی کہے گا آؤ بھائی ذرا مل کے دیکھتے ہیں کھیل کے، تو وہ جواری بنا دے گا۔ اگر اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والا اللہ کے قریب کر دے گا۔ آپ کو دنیا دار سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اللہ والوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے قریب جائیں گے تو آپ کا فائدہ رہے گا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔